بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ دینے والے بینچ میں یہ تینوں ججز بھی تھے۔ بھارتی وزیر دفاع کا اشتعال انگیز اور ناقابل قبول بیان۔ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے امریکی منصوبوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، امریکہ۔ مریم نواز کی عدالت پر آج تک کی بدترین تنقید۔ ایران کے ساتھ عراق میں ہونے والی ملاقات کی تیاری کریں، شہزادہ محمد بن سلمان۔ چائنا میں قبروں پر قرآن پڑھنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ نئی ٹیکنیک سے اناج کی فصل میں 40% تک زیادہ پیداوار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ مسترد کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے حکومتی بائیکاٹ سے متعلق بتایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی کا مزید حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ کہہ کر عرفان قادر سپریم کورٹ سے چلے گئے۔ وکیل فاروق ایچ نائک پیش ہوئے اور کہا کہ پی 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 عدالت میں پیش نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فل کورٹ کی تشکیل کیس لٹکانے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ آرٹیکل 63A کے مقدمے میں پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ عدالتی بائیکاٹ کرنے والے شائستگی کا مظاہرہ کریں، عدالتی کارروائی سنیں۔ یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم بینچ سے الگ ہو جائیں۔ پارٹی کے اندر تمام اختیارات سربراہ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن آرٹیکل 63 میں ارکان کو ہدایت دینا پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے۔ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کو ہدایات دے سکتا ہے، لیکن ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ووٹ کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ طے ہو چکا، اب مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن پر ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کی سماعت مکمل ہوگی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کیس میں صرف ایک ہی قانونی نکتہ شامل ہے کہ آیا 63(1)(b) کے تحت پارلیمانی سربراہ ہدایات جاری کر سکتا ہے یا پارٹی کا سربراہ۔ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کو ہدایات دے سکتا ہے، لیکن ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ووٹ کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی نے ہی کرنا ہے۔ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ دینے والے بینچ میں یہ تینوں ججز بھی دوستوں موجود تھے جن کے بارے میں پی ڈی ایم وابیلا کر رہی تھی۔ تینوں جج اس بینچ میں تھے جس کے فیصلے سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈائری اور پین اٹھایا اور عوام میں چلا گیا۔ اصل میں ان کا ماتم اس لیے شروع ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی جگہ جانے کی نہیں ہے جہاں عزت اور پیار ملے، کیونکہ عوام میں یہ جا نہیں سکتے۔ عوام چور کہتے ہیں، الیکشن میں جا نہیں سکتے، ووٹ مسترد کرتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں جا نہیں سکتے کیونکہ تحریک انصاف کی اکثریت ہے، اور عدالت جا نہیں سکتے کیونکہ کوئی قانونی دلیل نہیں ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ تمام اہم کیسز دنیا بھر میں سینئر ججز ہی سنتے ہیں۔ یہاں 22 کروڑ لوگوں کے وزیر اعظم کے خلاف کیس سنا گیا اور 4 دن میں اسے گھر بھیج دیا گیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو حکومت تسلیم نہیں کرتی۔ حکومتی اتحاد کے وکلاء نے طویل گفتگو کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے فرار کا فیصلہ کیا۔ کبھی سنا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کی سماعت کا بائیکاٹ کرے؟ یہ کیس سپریم کورٹ میں آنے کا بنتا ہی نہیں تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سازش کرنے والے آج شرمندہ ہیں، عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بحران آتے ہیں، عمران خان کو عوام نے منتخب کیا تھا کیونکہ ان کے خلاف سازش کی گئی۔ 186 والے کو بٹھا دیں اور 179 والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، ایسے جمہوریت نہیں چلتی۔ یہ بہت بڑا آئینی بحران تھا جس نے ملک کی آئینی بنیادیں ہلا دیں۔ ویسے دوستو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ چودھری شجاعت ویسے تو بڑی اداروں کی بات کرتے ہیں، ملک میں استحکام کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے ایک خط نے
جو ملک کا حال کر دیا ہے یہ ان کی منافقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے بندے، تمہاری ساری جماعت ایک طرف اور تم صرف ایک دوسری طرف، صرف اس چھوٹی سی بات پر کہ پرویز الہی نواز شریف کی طرف سے وزیر اعلیٰ بن جائے لیکن عمران خان کی طرف سے نہیں۔ حالانکہ نواز شریف چودھری شجاعت کو دوستو جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتا، آخری عمر میں اپنے آپ کو اس نے ذلیل کروا لیا۔ تیسری طرف راہ حق پارٹی کے سربراہ نے وزارت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے کی طرف دیکھ رہے ہیں، عدالتی فیصلہ آنے کے بعد وزارت لینے یا لینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن کی وزارت نہیں لی جائے گی، ملک سیاسی بحران کا شکار ہے، اس بحرانی کیفیت میں کوئی بھی ذمہ داری لینا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا اصرار ہے، جو کہ اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، کہ ہم کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے، لیکن ہماری پارٹی کی مجلس شورا کا فیصلہ ہوگا کہ کوئی وزارت قبول کرنی ہے یا نہیں۔ پاکستان نے ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا یہ بیان کہ کشمیر ہندوستان کا ہے اشتعال انگیز اور ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے کشمیر تنازع کے حوالے سے تاریخی حقائق کو مسخ کرتے ہوئے پیش کیا ہے، ہم پر بے بنیاد الزامات لگائے اور پاکستان کو دھمکیاں دیں۔ بھارتی رہنما پاکستان سمیت ہمسایہ ممالک پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے جھوٹ اور فریب کاری میں مصروف رہتے ہیں۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں باور کرا دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اور فروری 2019 میں بھارتی مہم جوئی کو ناکام بنانے میں پوری دنیا پاکستان کی صلاحیتوں اور عزم کی گواہ ہے۔ پاکستان اس خطے اور اس سے باہر امن اور سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے تمام کوششوں میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کسی ہندوستانی سیاستدان نے ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ وادی کے لوگوں کی جائز، مقامی اور منصفانہ جدوجہد آزادی پر اعتراضات اٹھائے ہوں۔ بھارتی سیاسی شخصیات کے اشتعال انگیز بیانات مقبوضہ وادی کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بھارت کو ہمارا مشورہ ہے کہ اپنے بیان اور کردار کا جائزہ لے۔ کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر برقرار ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاک امریکہ منصوبوں پر پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت کرے، امریکہ کا تعاون جاری رہے گا۔ خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کی تبدیلیوں کا مشترکہ منصوبوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم پاکستان کے ساتھ متعدد شعبوں میں تعاون کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ امریکہ نے پاکستانی بچوں کے لیے کورونا ویکسین کی 16 ملین ڈوز دینے کا بھی اعلان کیا۔ مریم نواز نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ فل کورٹ نہ بنانے کی وجہ اپنے فیصلوں کا تضاد سامنے آنے کا خوف تھا۔ مریم نواز کی جانب سے عدالت عظمیٰ پر تنقید کے تیر وزیر اعلیٰ پنجاب کے متنازع انتخاب سے متعلق فیصلے کے بعد برسائے گئے۔ فل کورٹ نہ بنانے کی ایک ہی وجہ یہ تھی کہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کا تضاد سامنے آنے کا خوف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کم از کم یقین تھا فل کورٹ نہیں بنے گا اور انصاف نہیں ملے گا، اور یہی میں قوم کو بتانا چاہتی تھی۔ مریم نواز نے کہا کہ جب فیصلے آئین، قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہو تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ایماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور لوگ جان جاتے ہیں کہ فیصلہ آئین اور قانون نہیں، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ مگر آج کچھ بھی کر لیں، لوگ تو جان گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے 20 ووٹ بھی آپ نے ہم سے چھین لیے اور کاف لیگ کے 10 ووٹ بھی آپ نے پی ٹی آئی کو عطا کر دیے، تو پرویز الہی صاحب کی اکثریت تو آپ کی دین ہے۔
مریم بی بی صاحبہ ضمانت پر ہو کر آپ جو ان پر تنقید کر رہی ہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی ان کی دین ہے۔ ایک بندہ سڑکوں پر پسینہ پسینی ہو کر سیٹیں حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو اور تم لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر ان سیٹوں پر ڈاکہ ڈال دیں، یہ درست ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ ایران سعودی تعلقات کی بہتری اور بحالی کی راہ میں بعض رکاوٹیں موجود ہیں اور صہیونی حکومت ایران اور سعودی عرب تعلقات کی بہتری اور بحالی کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کی راہ میں اس اقدام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ صہیونی حکومت نے بعض عرب اور بااثر مافیا کو استعمال کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سیاسی تعلقات کی بحالی کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں، لیکن دونوں ممالک کی سیاسی خواہش تعلقات کی بحالی اور بہتری پر تیار ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان بغداد یعنی عراق میں ہونے والی ملاقات کی تیاری کریں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر یہ ملاقات ہوئی تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات سیاسی اور عوامی مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے عراق کی میزبانی اور ثالثی میں دونوں ممالک کے حکام کے درمیان مذاکرات کے 5 دور ہو چکے ہیں جو بنیادی طور پر سیکیورٹی امور سے متعلق تھے۔ اب مذاکرات کو اعلیٰ سطحوں پر سیاسی مرحلے میں داخل کرنے کے لیے ضروری اعتماد اور بھروسہ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدام کے بعد کا نیا عراق بعض طاقتوں کے درمیان ایک پل بن کر ان طاقتوں کے درمیان توازن قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے لیے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کرنا توقع کے عین مطابق ہے، کیونکہ پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی پالیسی صدر رئیسی کی حکومت کی ترجیح اور ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایران تو پہلے بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کا خواہش مند رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بگڑ جائیں۔ سعودی عرب عراق میں امریکی مداخلت کا حامی تھا اور ایران سعودی عرب کے برعکس عراق میں امریکہ کی فوجی جارحیت کا شدید مخالف تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ برسوں کی دشمنی کی پالیسی اپنانے کے بعد سعودی حکام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس پالیسی کے جاری رہنے سے اس ملک کی توانائی اور وسائل کا ضیاع ہی ہوا ہے اور اب اس کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ امریکہ اور اسرائیل نواز ہونے سے مسلمانوں اور اسلامی ممالک کی نظروں میں سعودی عرب کی ساکھ اور مقام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ تعلقات کی قربت اور بہتری اس ملک کے لیے کئی فوائد لا سکتی ہے۔ دنیا میں ایسے کئی مقامات ہیں جو کہ اپنی تاریخ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن کچھ اس حد تک غیر معمولی ہوتے ہیں کہ سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ چائنا دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کے شہری ڈاگ سمیت ان جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں جنہیں عام طور پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ساتھ ہی وہاں موجود کمیونسٹ پارٹی کے احکامات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ چین کے صوبے زنجیانگ میں مسلمان اپنے مردوں کی آخری رسومات بھی کھل کر ادا نہیں کر سکتے۔ چاہے گرم موسم ہو یا سخت سردی کا موسم، مسلمان مردوں کو آخری آرام گاہ تک لے جانے کے لیے بھی مقامی حکومت کی ہدایات کے منتظر رہتے ہیں۔ عام طور پر چائنا کے ان علاقوں میں سخت سردیوں میں جہاں برف باری جاری رہتی ہے وہیں قبرستان بھی برف سے بھر جاتے ہیں، جبکہ جنازوں کو دفنانے کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ قبرستان بھی ختم کیے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں قبرستان کی حالت بھی خراب ہو رہی ہے۔ دوسری جانب مامک نامی بزرگ شہری کے جنازے پر مقامی حکومت اور پولیس فورسز نے گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مامنگ کے بیٹے نے پوتے نے اس مسجد کی تصاویر بنائی تھی جو کہ شہید ہونے والی تھیں، یعنی جسے حکومت گرانے والی تھی۔ جس طرح عام طور پر مردے کو غسل دیا جاتا ہے، قبر کی تیاری خود کی جاتی ہے، امام قرآن سمیت مختلف دعائیں پڑھتا ہے، مردے کو سفید کفن پہنایا جاتا ہے،
لیکن ان تمام آخری رسومات کے حوالے سے مقامی حکومت نے نظر رکھ لی اور پھر حکومت کی جانب سے قرآن پاک پڑھنے سے بھی روک دیا گیا۔ ساتھ ہی معمولی سفید کپڑے میں مردے کو کفن کے طور پر پہنانے کی اجازت دے دی، جبکہ میت کو بھی میت گاڑی کی بجائے پولیس کی جانب سے مہیا کی گئی گاڑی میں لے جایا گیا۔ اسی طرح ایک خاتون کی والدہ کا جنازہ بھی کافی عجیب تھا۔ ان کے جنازے کی مقامی کمیونٹی کی جانب سے نگرانی رکھی گئی، چونکہ پولیس کی جانب سے امام سمیت کئی مسلم شخصیات کو گرفتار کیا جا رہا تھا، جس کے بعد جنازوں میں قرآن پاک پڑھنے اور دیگر آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اماموں کی کمی ہو گئی، جس کے بعد اب مجبوری میں یا تو شہری خود پڑھ کر اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں یا پھر نگرانی میں دفنا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی چینی خبر تنقیدی تھی، اب آپ کو ایک اچھی خبر سناتا ہوں۔ چینی سائنسدانوں نے ایک ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جس میں چاول کے پودے کی جینز میں تبدیلی کرتے ہوئے فصلوں سے 40% زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ جینیاتی تبدیلی سے پودے زیادہ کھاد جذب کر سکیں گے اور تیزی سے پھول لا سکیں گے۔ سائنسدان پر امید ہیں کہ یہ ٹیکنیک، جسے سپر چارجڈ کہتے ہیں، دیگر فصلوں پر بھی استعمال کی جا سکے گی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ دریافت آبادی میں اضافے اور تنازعات کے سبب پیش آنے والے عالمی سطح پر غذا کی قلت کے مسئلے کو حل کرے گی۔ اگرچہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ ایسی غذاؤں کو صارفین اور نگرانی کرنے والوں کی جانب سے گزشتہ سالوں میں مخالفت کا بھی سامنا رہا ہے۔ برطانوی طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ جدوئی کھمبی میں پایا جانے والا ایک اہم ترین جز سائلوسائبین ڈپریشن کے علاج میں موجودہ دواؤں جتنا ہی مفید اور مؤثر ہے۔ امپیریل کالج لندن میں شدید ڈپریشن کے 60 مریضوں میں سائلوسائبین اور ڈپریشن کی ایک دوا لیگزرا پرو کے اثرات کا موازنہ کیا گیا۔ 6 ہفتے تک جاری رہنے والے ان تجربات میں نصف مریضوں کو معمول کے مطابق لیگزرا پرو کی گولیاں کھلائی گئیں، جبکہ اس پورے عرصے میں باقی کے نصف مریضوں کو سائلوسائبین کی صرف 2 خوراکیں دی گئیں۔ ڈپریشن کے علاج میں جدوئی کھمبی دوسری دواؤں سے 400% بہتر تھی۔ جدوئی کھمبی سے آدھے سر کا درد بھی آدھا رہ جاتا ہے۔ UK جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں سائلوسائبین کے مفید اثرات کے بارے میں بتانے کے بعد ڈاکٹر کارہارٹ ہیرس اور ان کے ساتھیوں نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ ان تجربات کے رزلٹ بے حد امید افزا ہیں، لیکن اب بھی ڈپریشن کے علاج میں سائلوسائبین کی افادیت حتمی طور پر ثابت کرنے کے لیے مزید تفصیلی اور محتاط آزمائشوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی سائلوسائبین کو ڈپریشن کے علاج میں باقاعدہ استعمال کروانے کا فیصلہ کیا جا سکے گا۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، اریٹیشن وغیرہ کے بارے میں وہ دعا پڑھ کر سناتا ہوں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے۔ اس خوبصورت دعا کو پڑھنے کے بعد آپ یہ کھمبیاں شمبیاں سب کچھ بھول جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کورونا نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے، اور خاص طور پر کورونا سے نجات کے لیے یہ ضرور پڑھیں۔ میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ ایسی ہی دعاؤں میں اب ہم سب کی نجات ہے۔ یہ دعا میں علیحدہ سے بھی اس چینل پر بغیر مونیٹائز کے اپلوڈ کر دوں گا تاکہ اس پر کوئی اشتہار وغیرہ نہ آ سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ اشتہار جب آتے ہیں تو اس کے ہمیں پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اتنی خوبصورت دعا پر عجیب و غریب اشتہارات آئیں۔ اس لیے اس کو اور ایک دفعہ میں نے آذان بھی دی تھی، دونوں کو علیحدہ علیحدہ طور پر اپلوڈ کر دوں گا جس پر کوئی اشتہار وغیرہ نہ آ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں دعا کی طرف۔ آپ اس دعا کو میرے پیچھے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے ایک مریض کی ہلاکت ہوئی ہے، جس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ مرنے والے شخص کے پھیپھڑے چمڑے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ حال ہی میں کورونا کا ایک ایسا خطرناک کیس سامنے آیا ہے جس میں جاں بحق ہونے والے 62 سالہ مریض کے پھیپھڑے انتقال کے بعد چمڑے کی طرح سخت ہو گئے تھے۔
بین الاقوامی طبی ماہرین نے اس کیس کے سامنے آنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا انسانی اعضاء کو متاثر کرتا ہے، جن میں سب سے زیادہ نشانہ پھیپھڑے ہی بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور پھر اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کورونا سے مرنے والے 62 سالہ بھارتی شہری کے پھیپھڑوں میں کورونا اس قدر پھیل گیا تھا کہ اس کی موت بھی پھیپھڑے سخت ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ طبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ انتقال کے باوجود بھی مرنے والے کی ناک اور گلے میں کورونا 18 گھنٹوں تک ایکٹیو رہا۔ اسی وجہ سے اسے 2 روز تک علیحدہ رکھا گیا کیونکہ اس سے کوئی دوسرا شخص متاثر ہو سکتا تھا۔ برطانوی یونیورسٹی آکسفورڈ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کیس کے سامنے آنے کے بعد ہمیں کورونا کے پھیلاؤ اور اس کی ہولناکی کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مرنے والے مریض کی باڈی کو ان کے خاندان کی رضامندی کے بعد ہی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کی رپورٹ برطانیہ، امریکہ سمیت دیگر ممالک کو بھی بھیجی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مریض کے جسم سے حاصل کیے جانے والے نمونوں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں کورونا دیگر ممالک سے کافی مختلف اور طاقتور ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔